السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، میں ان دنوں تھوڑی سی بیزی ہوں، جس وجہ سے میں روز ناول اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں، تو تھوڑا سا روٹین میں آتے ہیں تو پھر میں روزانہ ناول اپلوڈ کیا کروں گی۔ آپ لوگ کمنٹ کرتے رہیں اور میرے دوسرے چینل عاشی آرٹ اینڈ کرافٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ وہاں بھی میں اپنا سیکنڈ ناول پڑھ رہی ہوں اور وہاں پہ وہ میرا نیو ناول سٹارٹ ہونے والا ہے، اور مجھے اچھے ناول بتائیں، کسی اچھے رائٹر کا ناول بتائیں جو میں اس چینل پہ سٹارٹ کروں۔ تو ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ باپ سے ملنے بھی نہیں آئی اور نہ ہی ناشتہ کرنے آئی، میری سمجھ سے تو باہر ہے۔ یہ علیحا ناشتہ ٹیبل پر سیٹ کرتے آگ بگولا تھی۔ یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ ہمدان کو ٹیبل پر دیکھتے مزید سیخ پاؤ ہو رہی تھیں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس سے کوئی سوال کا جواب نہ پا کر وہ دیکھ رہی تھیں۔ وہ ٹرے میں کھانا سیٹ کر رہا تھا۔ ایک عدد بیوی ہے میری، ناشتے پر میرا ویٹ کر رہی ہے۔ علیحا تو حیرت میں ہوئی، جبکہ ہمدان نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ نظر انداز کیں اپنے روم میں چلا گیا تھا، حالانکہ وہ کافی لیٹ تھا اور آفس جا رہا تھا، لیکن جانتا تھا وہ ناشتہ کرنے ہرگز باہر نہیں آئے گی۔ گھر ناشتہ نہیں ملتا۔ وہ ہمدان کو دیکھتے خون خوار ہوئی تھیں۔ آپ کے ہاتھ سے کھانے کا کوئی ظالم انکاری ہے؟ وہ ٹٹائی کا مظاہرہ کرتے بولے تھے۔ بوڑھے ہو گئے ہو پر حرکتیں ابھی بھی بے شرموں والی ہیں۔ علیحا نے سامنے چیئر پر بیٹھتے آگ برسائی تھی۔ آپ بھی بالکل نہیں بدلے۔ ہمدان نے مسکراہٹ چھپاتے اس کی زبان درازی پر چوٹ کی تھی۔ وہ روم میں دوبارہ اس کی چاپ سے حیران تھی۔ اس ٹائم وہ اپنے اسٹینڈرڈ سے گئے گزرے ہوٹل روم میں ایک لڑکے کا انتظار کر رہی تھی جہاں اس نے بلایا تھا۔ بیگ سے کچھ رپورٹس لی تھی، دل بند ہونے کے قریب تھا۔ خوفزدہ چہرے سے وہ آج ڈاکٹر سے کلیکٹ کی جانے والی رپورٹس اس کے آنے سے پہلے کھولی تھی۔ کاش یہ سچ نہ ہو۔ دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تھیں۔ پازیٹیو کلک کی آواز سے وہ رپورٹس پیچھے چھپا چکی تھی۔ دل ساکت ہوتا کہ روم کا ڈور کھلا تھا۔ تھینک گاڈ تم تھے۔ جان میں جان آئی تھی۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ مٹھی میں رپورٹس کو بھیجے اس کے پاس گئی تھی۔ مجھے بھی۔ اس کا دھیان وہ نوٹ کر رہی تھی، اس میں نہیں تھا۔ پہلے تم بتا دو۔ پر وہ گلاس میں پانی ڈیلتے خود کو تحمل دے رہا تھا۔ آئی ایم ایکسپیکٹنگ۔ وہ جو پرسکون ہوا تھا وہ اس کا سکون سارا غارت کر چکی تھی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ وہ بھڑکتے بیڈ سے اٹھا تھا۔ زندگی میں ٹینشنز بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسے ری ایکٹ نہیں کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ تم پاگل ہو، جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ اس کے لب و لہجے پر ششدر ہوئی تھی۔ تو کیا غیر محرم پر بھروسہ کر کے وہ برباد ہوئی تھی؟ انجانے وسوسے یک لخت دماغ پر حاوی ہوئے تھے۔ میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، وہ روتے بولی تھی۔ یہی راستہ ہے دنین۔ میر سبطین کا بیٹا بہت پاورفل ہے، اس کے پاس ہماری ویڈیو ہے، ہوٹل روم والی۔ تم اس کے ساتھ بس ایک رات۔ دنین کا ہاتھ اٹھا تھا۔ میں اس ٹائم کس کنڈیشن میں ہوں؟ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور تم گھٹیا انسان، تم جیسے درندے پر یقین کیا میں نے؟ مجھے جانا۔ وہ دروازے کی جانب بھاگی تھی جب اس کا ہاتھ وہ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ پلیز دنین، ہم دونوں کی عزت داؤ پر لگے گی۔ میرا سارا فیوچر برباد ہونے کے ساتھ تمہارا بھی ہو جائے گا۔ گھر والوں کو کیا جواب دیں گے؟ اب وہ پلٹی تھی اور دوسرا تھپڑ اس کی گال کی زینت بنایا تھا۔ وہ بے بس سا تھپڑ کھاتے نظریں جھکائے تھا۔ تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ قصور تمہارا نہیں ہے، میرا بھی ہے۔ ہم دونوں نفس کو قابو نہیں رکھ پائے۔ میں تمہاری محبت میں اندھی تھی اور تم ہر محبوب کی طرح صرف جھوٹے دعوے دار، جن کا دعویٰ بستر کی حدود پر آتے ہی دم توڑ جاتا ہے۔ اگر آج تم نے مجھے اس شخص کے سامنے پیش کیا تو یاد رکھنا، تمہیں برباد نہ کیا تو کہنا۔ وہ بہتے آنسوؤں سے اپنی بربادی پر ماتم کنا تھی۔ سر، اب تک 5 لڑکیوں کی رپورٹس درج ہیں جو گھر سے غائب ہیں، جن میں سے 2 کے گھر والوں نے واپسی لے لی، جبکہ 1 کی ابھی بھی درج ہے۔ کوئی ایکشن لیا یا ان کے گھر والے آئے؟ وہ پرسوچ سا پیپر ویٹ دیکھتے بولا تھا۔ سر، ایسے کیسز میں زیادہ تر لڑکیاں خود گھر سے اپنی عاشق کے ساتھ بھاگی ہوتی ہیں۔ گھر والے رپورٹ درج نہیں کرواتے، اگر کروائیں بھی تو چند دن بعد بدنامی کے ڈر سے خارج کروا دیتے ہیں۔ لاسٹ رپورٹ پرسوں کی تھی۔ دنین حیدر ابھی وہ نام پر غور کر رہا تھا جب ایک 40-45 سال کی عورت کسی نوجوان لڑکے کے ساتھ
داخل ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی رپورٹ درج کروائی تھی، لیکن آپ کے ایریا کے SHO نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میری بیٹی پرسوں سے غائب ہے۔ تسلی دینے کی بجائے یہ لوگ مجھ سے بکواس کر رہے ہیں۔ مجبوراً مجھے آپ کے پاس آنا پڑا ہے۔ میری بیٹی مجھے گھر واپس چاہیے، وہ آنسو لاتے بولی تھیں۔ آپ دعوے سے کہہ سکتی ہیں یہ بات وہ گھر سے خود نہیں گئی۔ آپ الزام لگا رہے ہیں۔ میری بیٹی صرف 22 سال کی معصوم بچی ہے ابھی، وہ چیختے بولی تھیں۔ ٹھیک ہے، حوصلہ رکھیں، نیکسٹ 24 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا وہ کہاں ہے۔ اس کا سیل فون نمبر ہے تو ان کو نوٹ کروائیں۔ وہ قدرے نارمل لہجے کے ساتھ بیٹھے انسپکٹر کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا۔ شاید اس طرح ہی تمہارے مجرم بھی سامنے آ جائیں۔ غازیان پرسوچ ہوا تھا۔ پچھلے 3 دن سے اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ گھر میں تیاری سے چل رہی تھی۔ اتنی تیاری نکاح کی تو نہیں ہوتی۔ بی جان نے تو جانے کن کن لوگوں کو انوائٹ کیا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ صبح احان سے اس کا نکاح تھا، پر جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا نکاح کے علاوہ بھی کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ اس کی ماں اس کے چہرے پر جانے کیا کیا مل رہی تھی۔ یہ کیا ہے ماں، بس کر جائیں۔ اب کوئی نیا ٹوٹکا وہ بنا لائی تھی۔ ریحا کو الٹی آ رہی تھی۔ اب وہ دہی سے ملا جلا کوئی لیپ لے کر آئی تھیں۔ جب چپ، ابھی پارلر والی آئے گی تمہاری شکل درست کرنے۔ اس کے سامنے کوئی شور شرابہ نہیں اور بھابھی کی ساری باتیں مانو گی، کوئی چونچنا نہیں۔ پہلی بہو ہو تم ان کی۔ وہ آنکھیں دباتے بولی، پارلر والی سے تو میں کرا ہی لوں گی، پر آپ یہ اپنا زبیدہ آپا والے نسخوں والا پارلر خدا کے لیے بند کر دیں۔ نکاح ہی ہے، رخصتی نہیں۔ میری جسم میں میری منہ دکھائی کے لیے شکل کا درست ہونا ضروری ہے۔ ابھی تو آپ کے داماد کو اپنے نکاح سے پہلے کی ضروری پوائنٹس کی لسٹ تھمانی ہے۔ وہ چڑھ کے ان کا ہاتھ پرے کرتے بولی کہ نائمہ سٹ پٹا گئی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ رخصتی بھی ساتھ ہی ہے۔ وہ اس کے روم میں دمے قدموں سے گئی تھی۔ وہ روم میں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں سمجھ آ رہی تھی۔ وہ وہاں ہے۔ گھر کے 2 پورشن تھے۔ اوپر والے میں احان لوگ تھے، جبکہ نیچے والے میں ریحا لوگ، پر کھانا اوپر علیحدہ کچن ہونے کے باوجود بھی وہ اکٹھا کھاتے تھے۔ یہ بیڈ پر بیٹھتا نہیں ہے، اس کی بیڈ شیٹ پر پراپر طریقے سے بچھی دیکھ ریحا نے منہ بگاڑا۔ انتہائی کوئی نفاست پسند شخص تھا وہ۔ خیر، وہ چٹ شیشے پر چپکاتے اس کے آنے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تھا، کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وجہ اپنے پرفیومز کی بکھری مہک تھی، جو سپرے کرنے سے بکھری پڑی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے گیا تو سامنے چٹ لگی تھی، فرصت کے لمحوں میں ذرا کل سے آپ پر واجب ہونے والے میرے حقوق و فرائض کی لسٹ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہے، پڑھ لینا۔ احان کے لب مسکرائے تھے۔ وہ اس کے روم میں آئی تھی، سائڈ ٹیبل پر پڑے طے شدہ کاغذ کو کھولا تھا۔ پوائنٹ نمبر 1، مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے، کسی بھی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں، ڈانٹو گے تو بالکل بھی نہیں، مجھے آپ کہہ کر عزت دو گے۔ احان نے حیرت لیے اگلی لائن پڑھی تھی۔ نمبر 2، میری یونیورسٹی کی فیس آپ پے کریں گے۔ اب سے نکاح میں آنے کے بعد ساری ذمہ داریاں میرے ماں باپ کی نہیں، آپ کی ہوں گی۔ نمبر 3، اپنی تنخواہ کا 30% حصہ ہر ماہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواؤ گے۔ احان جیسے جیسے پڑھ رہا تھا مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے فون لیا تھا، اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ جو سونے کی تیاری میں تھی، اٹینشن سیکر کالنگ دیکھ بری طرح گڑبڑائی تھی۔ پک اپ دا کال ورنہ میں ابھی تمہارے کمرے میں آ رہا ہوں۔ ری کو اسکرین پر ابھرے لفظ دیکھتے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی محسوس ہوئی تھیں۔ ہمت تو کریں آپ۔ وہ سینڈ کرتے فون سینے پر رکھتے خود کو نارمل کر رہی تھی۔ کال پھر سے جگمگا رہی تھی۔ سوچ لو، تمہارے روبرو ہوتے اپنے حقوق و فرائض کی لسٹ تھماؤں گا۔ آنکھ مارنے والی ایموجی کے ساتھ دوبارہ ٹیکسٹ کیا۔ اس کا ٹیکسٹ پڑھتے فون ہاتھ سے چھوٹتے اس کی ناک لال کر گیا تھا۔ کال مسلسل بج رہی تھی۔ وہ دھڑکنیں شمار کرتے اپنی حالت پر کڑ رہی تھی۔ سوچ لو، کل بہت برا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اس کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ ہمت کرتے ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کی کوشش میں تھی۔ احان گھنٹے سے ٹیکسٹ کے ڈاٹ شو ہوتے دیکھ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے بغیر شرٹ کے ہی بیڈ پر اب نیم دراز ہو گیا تھا۔ تمہیں سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ تم میرے بیٹے کے لیے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو، نہ ہی ہو سکتی ہو۔ نہ میں تمہیں اس کی زندگی میں شامل ہونے دوں گی۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی اس نے تم جیسی لڑکی سے شادی کی۔ سب آپ کی وجہ سے بابا، سب آپ کی وجہ سے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ وہ بند آنکھوں سے آج دن میں ہوئے بدترین ہنگامے کو سوچتے تیز دھار والی چھری کلائی پر رکھی تھی۔ ڈو اور ڈائی۔ اذیت سے نکلتی چیخ کا گلا منہ میں دیے دوپٹے نے گھونٹ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ سرخ آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ وہ گھر میں داخل ہوا، ہمیشہ والا سناٹا تھا۔ تھکا سا تھا۔ پچھلے دنوں سے روٹین اتنی ٹف تھی کہ وہ اس کو بھی بھولا ہی تھا کہ وہ اس کے روم میں ہوتی بھی تھی یا نہیں۔ بس اس کو دیکھے بغیر روم میں جاتا اور سو جاتا۔ صبح بھی یہی روٹین تھی۔ غیر ارادی نگاہ آج اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ ملیحہ 10 بجے میگزین کے اوراق الٹاتے بیزار سی ہوتے زیادہ دیر چپ نہ رہ سکتی تھی، اور اندر ابلتا لاوا پھٹنے کی در پر تھا۔ تم اتنے گئے گزرے ہو، ایک وکٹم کو اپنایا تم نے؟ کیا کمی تھی تمہیں لڑکیوں کی؟ غازیان کا ماتھا مسلتا ہاتھ یکلخت تھما تھا۔ کیا بول رہی ہیں؟ وہ گھبراتے سیدھا ہوا۔ انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ جھوٹ نہیں بولنا غازیان۔ کیا عزت رہ جائے گی معاشرے میں؟ تمہارے ننیال میں خبر ہوئی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ شخص اس کا کزن اتنی بکواس کر کے گیا، تم اتنے بے حیا تھے؟ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ نور کہاں ہے؟ وہ ہوش میں آتے سب نظر انداز کیے اپنے روم میں بھاگا۔ وہ کیسے اس سے لاپرواہ ہو سکتا تھا؟ اوپن دا ڈور ڈیم نور، تم سن رہی ہو مجھے؟ دروازہ کھولو یار۔ وہ بند ہوتی آنکھوں سے زمین پر پڑی تلخی سے مسکرائی تھی۔ 3 دن بعد اسے یاد آیا تھا جسے لا کر وہ پہلی صبح دعوے کر رہا تھا۔ تم سب مرد ایک جیسے ہو، جنہیں بیوی پاک صاف ہی چاہیے۔ شٹ، چابی کہاں ہے؟ وہ ساری جگہ چھانتے پاگل سا ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا غازیان؟ غازیان نے حیرت سے دیکھا تھا۔ سر جھٹکتے بمشکل چابی ہاتھ رکھتے دروازہ کھولا تھا۔ ملیحہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ نور! وہ تیزی سے روم میں اس کو آوازیں دے رہا تھا۔ زندگی جیسے ہاتھ سے نکل رہی تھی جب نظر سامنے پڑی تھی۔ نور! غازیان نے تیزی سے بیڈ کی جانب ڈھل کے اس کے وجود کی جانب جھکا تھا۔ آئی ایم سوری، میں کیسے؟ او گاڈ، پاگل لڑکی! اس کا ہاتھ دیکھتے وہ خوف زدہ تھا۔ وہ حقیقت میں خود کو نقصان پہنچا چکی تھی۔ کلائی سے نکلتے خون فرش کو رنگ چکا تھا۔ وہ اس کی کلائی تھامے بے حال جھکا تھا۔ سب سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے باپ کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ ہاسپٹل؟ اس کو اپنی بازوؤں میں بھرتے وہ باہر بھاگا۔ ملیحہ پریشان سی کھڑی تھی۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو بھول جاؤں گا آپ میری ماں ہیں۔ وہ جو اس کے پیچھے گراج میں کچھ کہنے آ رہی تھی، اس کی آواز سے منجمد ہو کر لب پہ وسط کیے ہی رہ گئی تھیں۔ نور پلیز آنکھیں کھولو یار۔ اس کا دوپٹہ اس کی کلائی پر باندھتے تیز ترین ڈرائیو کرتے وہ اس کا بند آنکھوں والا چہرہ بار بار دیکھ رہا تھا۔ تو میں اسے کھو دوں گا۔ اس حالت کا میں ذمہ دار ہوں۔ نو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ غازیان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ میری بیوی ہے وہ، 2 منٹ میں ڈاکٹر چاہیے مجھے یہاں۔ نہیں کر رہی میں اس کی سرجری، پولیس کیس ہے، کیا کرو گے تم؟ اگر اسے کچھ ہوا تو تم سمیت اس ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا۔ اب جلدی کرو، آئی سیڈ ہری اپ۔ وہ اس کی باہوں میں بے ہوش تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس بد اخلاق ڈاکٹر کو شوٹ کر دے۔ مجھے بالکل ٹھیک چاہیے۔ وہ سنا تم نے، ورنہ تم پولیس کیس کر دوں گا۔ اس کی دھاڑ اور سرخ اضطرابی آنکھیں دیکھ ڈاکٹر کو ہار ماننی پڑی تھی۔ تب کہاں تھے جب وہ اتنے شدید ڈپریشن میں تھی؟ 2 دن سے وہ بھوکی تھی۔ تم کیسے مرد ہو تم؟ 2 منٹ اور لیٹ ہوتے اب تک وہ مر چکی ہوتی۔ غازیان کے حلق میں گلٹی ابھری۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس تھا۔ اسٹرینجر کرتے اس کے بازو کو بینڈیج کر دی تھی۔ غازیان کا دل چاہا تھا خود کو شوٹ کر دے۔ اس سے پہلے فون کال کی تھی، کل تک مجھے حوالات میں چاہیے۔ اس وقت اس کا کزن سامنے ہوتا تو وہ اس کے ٹکڑے کر چکا ہوتا۔ اس کے پاس گیا جو آنکھیں موندے سفید بستر پر اس کی جان نکال چکی تھی۔ وہ خود اس وقت بکھرا سا تھا۔ خون زیادہ ضائع ہونے کی وجہ سے اسے ڈرپ لگی تھی۔ کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہو تم؟ اس کے بیڈ کے کنارے ٹکتے اس کے بازو ہاتھ میں لی تھی۔ وہ لاتعداد دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکی تھی۔ ڈاکٹر کی بات ذہن میں ابھری تھی اور آج اپنا پہلا استحقاق استعمال کرتے اس کے بازو پر لگے ہر کٹ پر وہ دل سے مرہم رکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری مسز غازیان، آئی ایم ریئلی سوری۔ میں تم سے بے خبر رہا، بس اور نہیں، بس تمہارا ہر لمحہ، ہر دکھ، بس اب میرا
اس کے ہر زخم کو ہونٹوں سے چومتے وہ اس کے مزید قریب ہوتے اس کی بند آنکھوں پر اب جھکا تھا۔ اپنے سلگتے لب اس کی سوجی آنکھوں پر باری باری رکھتے وہ اس کے ماتھے پر بار بار شدت بھرے لمس چھوڑتے اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ وہ چہرے پر تکلیف دہ آثار لیے ہلکا سا کسمسائی تھی۔ ڈاکٹر نے صبح ڈسچارج کرنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹتے اسے نرمی سے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس کی میٹھی سی خوشبو اس کے احساس میں تحفظ محسوس کرتے وہ مزید اس میں سما چکی تھی۔ اس کی حرکت پر مسکراتے اس کے بکھرے بال سنوارتے اس کا ڈرپ والا ہاتھ احتیاط سے اپنے کندھے پر رکھتے اس کے ماتھے سے سر ٹکائے آنکھیں موند چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا وہ اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی ہیں جہاں بس خاموشی اور ویرانی تھی۔ وہ چاہ کے بھی گہرائی سے نکل نہیں پا رہی تھی اور اندر ہی اندر دھنستی جا رہی تھی۔ بابا! وہ یکدم خوفزدہ سی چیخی تھی۔ کندھے سے اپنی شرٹ پر مضبوطی اور چیخ سے اس کی آنکھ جو ابھی لگی تھی کچھ نیند سے کھل گئی تھی۔ نور! اس کا ہاتھ تھامتے وہ فکر مندی سے اس پر جھکا تھا۔ آنکھیں وکرتے اس کو دیکھا۔ اس کی سکن شرٹ خون سے رنگی تھی۔ فوری سے کل کا معاملہ ذہن نشین ہوا۔ وہ خواب تھا، وہ زندہ تھی۔ وہ اسے بچاتے پھر سے تلخ دنیا میں لے آیا تھا۔ کیوں بچایا؟ مجھے مرنے دیتے۔ چہرے کا رخ موڑے وہ تلخ ہوئی تھی۔ بتا دوں؟ اس کا غمگین لہجہ اپنے وجود پر پڑتی پرشوق نظریں اس کا نارمل رویہ اسے پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ وہ شیٹ مٹھی میں جکڑ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کی بینڈیج تبدیل کرتے وہ زبردستی اسے ڈاکٹر کی موجودگی میں ناشتہ کرانے کے بعد سوپ اپنے ہاتھ سے پلا رہا تھا۔ وہ صبر کے گھونٹ بھرتے زہر مار رہی تھی۔ ویکسین کافی ہے۔ انہیں ہیلتھی ڈائٹ اور میڈیسن پراپر ٹائم سے لیں۔ فی الحال سٹرینز پر بالکل زور نہیں بڑھنا چاہیے۔ وہ پریکاشنز لیتے سارا پیپر ورک کمپلیٹ کرتے اسے لیے پارکنگ میں لایا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا؟ ڈرائیونگ کرتے رخ اس کی جانب موڑا تھا۔ وہ باہر جانے کیا دیکھ رہی تھی جب اچانک گاڑی سگنل پر رکنے سے دو درمیانی عمر کے مانگنے والے گاڑی کا شیشہ اس کی سائیڈ سے زور زور سے بجا رہے تھے۔ دور کریں انہیں پلیز۔ پیچھے وہ ان کو دیکھتے عجیب ہو رہی تھی۔ نور! اب وہ مسلسل چیختے سگنل پر ہی آپے سے باہر تھی۔ غازیان نے فوری اس کی سائیڈ سے شیشوں پر سیاہ کور چڑھاتے اس کا یک کانپتا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں تھاما تھا۔ وہ اس کی موجودگی سے پرسکون ہوئی تھی۔ یہ چیز غازیان کو سکون دے گئی تھی۔ میں کبھی نارمل نہیں ہوں گی۔ آئی ایم مینٹلی سک۔ آپ کی ماں ٹھیک کہتی ہیں، مجھے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میں نارمل نہیں ہوں۔ مجھے نارمل چھوڑا کب ہے؟ وہ پہلی دفعہ اپنی حالت بتا رہی تھی۔ غازیان حیران تھا۔ اس کی ماں نے اسے یہ کب کہا؟ وہ مینٹلی پہلے ہی ڈسٹرب تھی اور اس کی ماں افسوس ہوا تھا۔ وہ این جی او کی معزز ممبر جو عورتوں کی چیریٹی پر کام کرتی اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ مجھے نہیں جانا اندر۔ مجھے نہیں کسی کا سامنا کرنا پلیز۔ وہ نظریں جھکائے پھر سے بضد تھی۔ باہر آ رہی ہو یا گود میں اٹھاؤں تمہیں؟ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے وہ اس پر جھکا تھا۔ کم آن بیوی، ہاں بولو تو میری بازو واہیں۔ اب وہ دونوں بازو اس کے سامنے پھیلائے۔ اسے زہر سے بھی برا لگا تھا۔ ناچار وہ باہر آئی تھی۔ ملیحہ اسے لاؤنج میں نظر نہیں آئی تھی۔ فون بالکل بند تھا۔ چارجنگ پر لگاتے وہ کپڑے لیتے واش روم میں بند ہوا تھا۔ وہ شاور لے کر فریش سا روم میں آیا تھا۔ وہ گلاس وال کے پاس اسی حلیے میں کھڑی تھی۔ بال سنوارتے خود پر پرفیوم سپرے کرتے وہ تیار تھا۔ اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ بابا سے ملنا ہے؟ چاہنے کے باوجود بھی وہ نفی میں گردن ہلاتے اس کی نظروں میں دیکھتے پلکیں جھکا گئی تھی اور وہ اس ادا پر بے خود ہوتے جھکتا کہ وہ فوری پیچھے گلاس وال کے ساتھ لگی تھی۔ اس کی حرکت پر بغور چند پل دیکھا تھا۔ اگلے لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ اس کو اپنے کندھے سے لگا گیا تھا۔ میں تمہاری زندگی میں وہ شخص بننا چاہتا ہوں جس کے کندھے سے لگ کر تم اپنے سارے غم بھول جاؤ۔ وہ اسی پوزیشن میں تھی جب اس کے ہونٹ اپنے کندھے پر محسوس کرتے کب سے پلکوں کی تہہ پر جمع آنسو آزاد ہوا تھا۔
میرے ساتھ، وہ مزید بولتی جب اس کے لب پر انگلی جما گیا تھا۔ ظرف اتنا ہی تھا کہ تمہیں اپنا بنا لیا ہے، بار بار جتا کے مجھے خود سے بدظن کرنے کی کوشش نہیں کیا کرو۔ اس کے خشک لبوں پر انگلی جماتے وہ اس کی ٹھوڑی پر لب رکھتے اسے اپنے رشتے کی نوعیت سے پہلی دفعہ سمٹنے پر مجبور کر چکا تھا۔ آج اسے اتنا یقین ہوا تھا وہ جلد اپنا دل ہر درد اس کے آگے کھول دے گی۔ گھر میں تیاری سی چل رہی تھی۔ اذہان تمہیں ہوش ہے؟ بھائی کا نکاح ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو؟ شام میں ہے ان کا نکاح اور ابھی صرف 3 بجے ہیں۔ وہ بیزار سا ثانیہ کو غصہ دلا گیا تھا۔ سکندر پہلے ہی اس کی لاپرواہیوں پر انہیں کافی کوس چکے تھے۔ اذہان 100 کام ہیں اور تمہارے بابا پہلے ہی غصہ ہیں، بہتر اسی میں ہے اٹھ کر انتظامات پر نظر ڈال لو۔ یار فار گاڈ سیک مجھے چند پل سکون لینے دے۔ بھائی کہاں ہے؟ نکاح ان کا ہے نا، تو ان کو چاہیے یہ سب دیکھیں۔ پتہ نہیں کیا جلدی پڑی تھی آپ لوگوں کو۔ سرخ آنکھیں اور بکھرے بالوں پر سے وہ بستر سے لڑکھڑاتے غصے سے نکلا تھا۔ اذہان کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کیسے بدتمیزی کر رہے ہو تم؟ ثانیہ تو اس کے چند دن کے بدلے تیوروں سے حیران تھی۔ وہ سر ہاتھ میں تھامتے گہرے سانس بھرتے نارمل ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، کل دیر رات تک پروجیکٹ میں بیزی تھا تو سر میں درد تھا، اسی لیے آپ سے بول دیا مما۔ وہ فوری اپنے لب و لہجے پر شرمندہ ہوا تھا۔ میں دیکھتا ہوں سب۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چائے بنوا دوں، تمہارے لیے کوئی پین کلر لے لینا۔ ان کے جاتے وہ شیشے کے سامنے آتے وہ اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی دیکھ رہی تھی۔ کل رات اسے پتہ چل چکا تھا اذہان اس کے ساتھ اس کی رخصتی بھی ہے۔ بغیر رسم و رواج کے وہ سادگی سے رخصتی بھی چاہتا ہے، اور زیادہ وجہ بی جان نے اپنی طبیعت کے واسطے دیتے اسے مجبور کیا تھا۔ وہ تو اس کو سوچ سوچ کر ہول رہی تھی۔ لو تو تم ایسے شخص پر مسلط ہو رہی ہو جو سرے سے ہی یہ رشتہ نہیں مانتا۔ انگلیوں کی پوروں پر سجی مہندی کا رنگ گہرا سا تھا۔ اس لمحے وہ سکن کامدار فراک پر سرخ دوپٹے کے حجاب پر سکنی فراک کا کامدار دوپٹہ کندھے پر لیے پور اس کے لیے سجی ہی تھی۔ ریحا بہت پیاری لگ رہی ہو، نکاح کا روپ آیا تم پر۔ آج تو یہ حجاب نہ کرتی، مانا کہ میں کوئی پردے دار نہیں ہوں، پر میں شروع سے حجاب ہی کرتی ہوں۔ آج کھول کر اپنا مذاق بنوا لیتی۔ وہ اس کی منطق پر حیران ہوتے چپ ہو گئی تھی۔ سفید شلوار قمیض پر سکن سندھی شال کندھے پر لیے وہ تیار تھا۔ چہرہ الگ ہی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اس سے دھواں دھار محبت نہیں کرتا تھا، پر وہ اس کو تمام آج تک اپنی خود ساختہ اس کے بارے میں قائم شدہ خامیوں سمیت اب اچھی لگتی تھی۔ اذہان کے لب شیشے پر خود کو دیکھ مسکرائے تھے۔ اچھے لگ رہے ہیں بھائی، کنگریچولیشنز۔ وہ اس کے خیالات سے باہر نکلا تھا۔ تھینک یو، اور تم بھی اچھے لگ رہے ہو۔ وہ پلٹے اذہان کو دیکھتے بولا تھا۔ تم پریشان ہو؟ کیا بات ہے؟ وہ خود پر آخری تنقیدی نظر ڈالتے بولا تھا۔ اذہان کا دل چاہتا اپنی پریشانی بول دے، پر لب سیچ چکا تھا۔ نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، باہر آئیں، بابا مما ویٹ کر رہے ہیں۔ نکاح گھر کے قریبی بینکویٹ میں تھا۔ سر اس لڑکی کی سمت 2 گھنٹے پہلے لاہور میں ہی آن تھی، اب بند جا رہا ہے۔ وہ پھر یہی ہے جو لاسٹ لوکیشن اس کے سم سے ٹریس ہوئی ہے، وہیں پر چھان بین کرو۔ یہی ہے؟ جی سر، ہم اس جگہ پہنچ کر انفارم کرتے ہیں آپ کو۔ وہ فون بند کرتے اپنی ماں کے نمبر پر فون کیا تھا۔ کیسی ہیں؟ وہ چند لمحوں بعد بولا تھا۔ تمہیں میری فکر ہے؟ فون سے چھپتی آواز آئی تھی۔ آپ روم میں تھی؟ میں آیا تھا، آپ سوئی تھی، مجھے جلدی تھی اس لیے ڈسٹرب نہیں کیا۔ وہ گہرا سانس بھرتے صفائی دے رہا تھا۔ غازیان، تم اسے ماں پر فوقیت دے رہے ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جلن محسوس کر رہی تھی۔ غلط ماما، میں اسے صرف بیوی کی حیثیت دے رہا ہوں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے اس کو سوچتے بولا۔ تو تم اس کے ساتھ ہی رہو گے؟ مجھے بھول جاؤ، کیا ہے آخر اس میں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ وہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں ہے۔ پلیز دل صاف کریں، اسے دیکھیں، بہت معصوم ہے وہ، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ صرف ایک بار میری بیوی نہیں، عورت کی نظر سے دیکھیں، فرق محسوس کریں گی آپ۔ آئی ایم سوری اگر میری بات آپ کو تکلیف دہ لگی ہو، لیکن وہ میری زندگی کا اب اہم حصہ ہے۔ وہ فون بند کرتے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند چکا تھا۔
قریبی رشتہ داروں کے علاوہ احان کے کولیگ اور نائمہ کے گھر والے تھے کہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، جسے سکندر اور بی جان نے یہ کہہ کر ٹالا تھا کہ وہ سادگی چاہتے ہیں۔ نکاح کے بعد اس کے چہرے پر ایک چمک تھی، وہ سب سے اس لمحے ملتے مبارکباد وصول رہا تھا، منتظر تو اب اس کا تھا۔ نکاح کے وقت بی جان اور نائمہ اس کی سائڈ پر تھے، وہ خوفزدہ تھی۔ مجھے میچور بیوی چاہیے، یہ شادی نہیں خانہ بربادی ہے۔ سارے لفظ گونجتے اس کو مسلسل خدشوں میں لاحق کر رہے تھے۔ ریحا ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھ سے نہیں، وہ ان کے کندھوں سے لگتے روتے ہوئے بولی۔ آپ نے رخصتی کیوں رکھی تھی؟ ریحا نائمہ نے اس کی یک ہاتھ تھامے تھے۔ میری جان ایسا ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، احان اچھا ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ ماں باپ کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے، تم ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہو گی، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میری جان۔ بی جان اور نائمہ اس کو حوصلہ دیتی بولی تھی۔ چند ثانیوں بعد سکندر اور وہاج نکاح خواں کے ساتھ تھے۔ آخری بار اس شخص کو قبول کرتے وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس کے نام کر چکی تھی۔ وہ وہاج کے گلے ملتے انہیں بھی رلا گئی تھی۔ ریحا صرف کمرہ اور بدلا رہے ہو تم ہمارے پاس نا؟ نائمہ اس کی بے تحاشا رونے پر پریشان تھی، وہ اسے گلے لگاتے سمجھا رہی تھی، پر اس کے آنسوؤں کا جھرنا تھمنے پر نہیں آ رہا تھا۔ تو آج احان سکندر ایک انچاہا وجود تمہارے روم میں تمہارا منتظر ہے۔ یک ہوتے ہاتھوں سے مستقل کے تانے بانے بنتے اس کے روم میں بیڈ پر اس کی منتظر تھی۔ ریحا تم ٹیک لگا لو یار، ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تمہارے اے سی بند کر دوں؟ اس کی کزنیں اس ٹائم اس کے پاس تھی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، وہ تکیے سے ٹیک لگائے سمٹی سی بولی تھی۔ اس سب میں اذہان اسے نہیں ملا تھا، مسلسل پچھلے 2 گھنٹوں سے اس شخص کے ویٹ میں تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اب وہ تھک کر اس کے سجے بیڈ سے اٹھی تھی۔ مرر کے سامنے کھڑے ہوتے اپنا حجاب کھولا تھا، لمبے بال کندھے سے بکھر گئے تھے، ان کو جوڑے میں باندھتے وہ کشمکش میں تھی۔ احان ہوش ہے تمہیں؟ ثانیہ کے جھپٹنے سے وہ اسے 1-2 دوستوں کی محفل سے اٹھا تھا۔ میں جا ہی رہا تھا۔ جا نہیں رہے تھے، جاؤ، وہ سخت آواز میں بولی تھی۔ ہمارا نیک احان بھائی پھر روم میں۔ اس کی چند ایک کزنیں یہیں کھڑی تھیں جو اس کو اب دروازے پر روکے تھیں۔ مجھے کوئی بھی جلدی نہیں ہے، میں صبح مل لوں گا۔ بےتاب دھڑکنوں کو سنبھالتے وہ عنابی لبوں کی دلکش مسکراہٹ بالکل روکتے بولا تھا۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ ریحا کا دوپٹہ سیٹ کرتا ہاتھ اندر تھما تھا۔ احان دو انہیں یہ رسم ہے۔ ثانیہ نے آنکھیں دکھائی تھی، شور کی آوازیں بند ہوئی تھیں۔ وہ فوری سے دوپٹہ سیٹ کرتے بے ترتیب دھڑکنوں سے گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر آئی تھی۔ وہ ان کو پیسے تھماتے روم میں داخل ہوا جب گارڈ کا پیغام آیا تھا، سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھ سے؟ وہ حیران ہوا تھا، گھڑی اس لمحے 12 سے اوپر منٹ بجا رہی تھی۔ اچھا ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ بیزار سا نوب سے ہاتھ ہٹاتے باہر گارڈن کے اطراف میں بنے ڈرائنگ روم کی جانب اب بڑھا تھا۔ ریحا 10 منٹ تک مزید اس کا انتظار کرتے اب نیند میں جھول رہی تھی۔ یہ انتظار بھی وہ اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرتے کر رہی تھی، ورنہ نیند کی تو وہ اتنی پکی تھی کہ ایک بار سو جائے پھر اسے جگانا مشکل ترین کام تھا۔ اللہ پوچھے تمہیں احان، وہ گھونگھٹ چہرے سے ہٹاتے مسکارے اور کاجل سے لبریز بھوری سرخ اور بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی اب بمشکل صحیح میں تھی۔ وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں انٹر ہوا، سامنے موجود شخص کو دیکھتے شفاف ماتھے پر بے تحاشا بل نمودار ہوئے تھے۔ کوئی خاص کام تھا؟ وہ پہچان تو گیا تھا، پر اس کی موجودگی پر تعجب بھی تھا۔ سوچا آج نکاح کی مبارکباد کے ساتھ کچھ ضروری باتیں گوش گزار کی جائیں۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے ایڈوکیٹ صاحب؟ چلے میں خود ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ نکاح کی مٹھائی آپ مجھے کھلائیں، بدلے میں میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔ واٹ نانسنس، سیدھی بات کہو۔ وہ اسے ٹانگ پر ٹانگ جمائے آدھی رات اپنے اتنے امپورٹنٹ دن پر ناگوار گزر رہا تھا۔ تحمل سے سنیں پھر مسٹر احان سکندر، آپ کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے۔ جبکہ وہ اشتعال دباتے ساکت سا ہو گیا تھا، گردن دکھنے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔
چندیائی آنکھیں کھولتے سامنے ہی گھڑی پر نظر ڈالی جہاں صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ اسے احساس ہوا وہ ساری رات اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ یک دم غصہ عود آیا۔ اپنے ہاتھ سے رنگز اور کڑے نکالتے ڈریسر پر پھینکتے اپنا دوپٹہ دور اچھالا تھا۔ اہانت ذلت اپنی بے وقتی پر رونا آیا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ مہرون اور سیاہ کمبینیشن کے لون کے سوٹ میں واش روم سے راحت میں زیب تن کپڑے ہاتھ میں تھامے بھوری سرخ آنکھوں سے باہر آئی تھی۔ نماز ادا کرتے نہ چاہتے بھی آنسو ابل رہے تھے۔ میں اتنی بے وقت تھی تمہاری نظر میں اہان سکندر، تم نے روم میں آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ دل چاہ رہا تھا ابھی اپنے روم میں سب چھوڑ چھاڑ کر چلی جائے، پر کیا جواب دیتی اپنی ماں کو؟ اس کے شوہر کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جو رات بھر آیا ہی نہیں۔ وہ شکوہ بھری دعا میں اتنی محو تھی کہ اس کے آنے کا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ فائل ڈریسر پر رکھتے، اس کے جھکے سر پر غور کرتے، خود پر افسوس کرتے، فریش ہونے کے بعد اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ چند ثانیوں بعد شاور کی آواز سے اندازہ ہوا واش روم میں کوئی ہے۔ اذیت ناک نظروں سے بند دروازہ دیکھتے وہ جائے نماز تہہ لگاتے اٹھی تھی۔ ڈریسر کے سامنے کھڑی اپنے بال بنانے کی غرض سے دوپٹہ سر سے اتارا تھا۔ کنگھا لینے کے چکر میں اس کا ہاتھ ڈریسر پر پڑی سیاہ فائل پر لگا کے سارے کاغذات بکھرتے چلے گئے۔ ریحا سمیٹنے کی غرض سے جھکی تھی جب اس کی نظر اچانک سفید کاغذات سے ٹکراتے اسے کنک کر گئی تھی۔ وہ باہر آیا تو اسے بے حس و حرکت دونوں ہاتھ ڈریسنگ پر ٹکائے کمر پر بکھرے سیاہ بالوں میں دیکھ مبہم سا مسکرایا۔ پہلی دفعہ وہ اس کے بال دیکھ رہا تھا۔ دل چاہا اس کی نرماہٹ اپنے ہاتھوں میں محسوس کرے۔ رات کا شدید ہنگامہ فی الحال بھلائے وہ اپنی خواہش پر لبیک کرنا چاہتا تھا۔ یہ اصلی ہیں؟ وہ اس کے بال ہاتھ سے چھوتے بولا تھا۔ ریحا نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی کی ناک کے بعد بال بھی مجھے پاگل کر دیں گے۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے خمار آلود لہجہ ہوا تھا۔ تم روئی ہو؟ اہان نے اس کی سرخ آنکھیں چھوئی تھیں۔ تمہاری منہ دکھائی لی تھی پر تم ابھی اس کے قابل نہیں ہوئی۔ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کی سرخ ناک پر اپنے لب رکھتے اسے ششدر کر دیا تھا۔ چھوڑیں مجھے۔ اس کا ہاتھ توڑنے کی کوشش میں وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا، چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما۔ اس کا بھیگا وجود ریحا کو سمیٹنے پر مجبور کرتا کہ اس کے لب اپنی گردن پر سرایت کرتے نفرت محسوس ہوئی کہ ریحا کے ہاتھ اس کے کالر تک گئے تھے۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا آہار کمر سے ہٹاتے اس کا کالر مٹھی میں تھامے چیخی تھی، مانا کہ مجھ پر صرف حق تمہارا ہے، پر کالر تک جانے کی اجازت میں تمہیں بھی ہرگز نہیں دیتا۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اس کی نظروں میں نفرت دیکھے بغیر اس کے دونوں مہندی سے سجے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ اس کی بے ہنگم دھڑکنیں اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرتے وہ تلخ ہوئی تھی۔ مجھ سے پہلے کس پر اپنا یہ حق لٹا چکے ہو اہان سکندر؟ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ کیا بول رہی ہو؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھتے حیران ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس کے منہ پر پیپر اچھالے تھے۔ اہان ہوا میں لہراتے پیپر دیکھ صدمے میں ہوا تھا۔ ریحا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو تم سوچ رہی ہو، جسٹ شٹ اپ۔ میں نے آج تک خود کو ہمیشہ سینٹ کر سنبھال کر صرف ایسے شخص کے لیے رکھا تھا جس کے جذبات، محبت اور احساسات میرے نام ہوں، لیکن آپ تو یہ کسی پر لٹا چکے ہیں۔ بلکہ مبارک ہو، ایک بچے کے باپ بھی بننے والے ہیں۔ مجھے میرے گھر والوں کو دھوکہ دیا، اس سے شادی بھی کی تھی یہاں۔ ریحا اہان نے اس کی بکواس پر تیش سے تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ کنگ تمغ کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھتے اس کے لب و لہجے پر جو ہوا میں ہی مکہ بناتے ضبط کرتے نیچے کر گیا تھا۔ مجھے ماریں گے آپ؟ وہ حیران سے روتے بکھرے سراپے میں تھی۔ اہان کو خود پر غصہ آیا۔ مجھے سنو گی؟ وہ تھامتا کہ وہ پیچھے بد کی شادی کی صبح ہی کیا ہنگامہ برپا تھا۔ مجھے کمزور عورت نہیں سمجھنا جو چپ چاپ سہن کرے گی سب۔ میں ابھی جا رہی ہوں، سب کو بتا دوں گی آپ کی کرتوت، یہ رپورٹ سب کو دکھاؤں گی اور کہوں گی سب کو رات بھر تم گھر نہیں آئے۔ وہ آنسو صاف کرتے تیزی سے کاغذ تھامے بغیر بڑھتی جب اس کا آواز
اس کا خون منجمد جب اس کی آواز اس کا خون منجمد کر گئی تھی۔ اگر تم نے ایک قدم بھی کمرے سے باہر نکالا یا کسی کو کچھ بتایا تو تمہاری جان خود لوں گا میں۔ اس کو کھینچتے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ ریحا کو اس کی سرد آنکھوں سے اور خود پر جھکاؤ سے خوف آیا تھا۔ تم کریکٹر لیس بے حیا ہو، مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے، وہ برابر چیخی تھی۔ احان جو اس سے دور جا رہا تھا اس کے منہ سے اپنے لیے بکواس سنتے واپس پلٹے، اس کے سسکتے وجود کو گرفت میں لیے پھنکارا تھا۔ تو مبارک ہو پھر مسز احان کہ تم اس بے حیا شخص کی اب بیوی ہو۔ حلیہ درست کرو ورنہ ابھی بے حیائی کا ایسا ثبوت دوں گا کہ وہ لب دبائے اس کا ہاتھ پلیچتے اپنے مقابل کر چکا۔ ریحا اس کے غضبناک تیور دیکھتے واش روم میں فوری بند ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ پہلے ہی دن اس کا رویہ دیکھتے اندر اپنی سسکی دبا رہی تھی۔ اتنی سادہ میری بیٹی کیوں ہے؟ ثانیہ نے محبت پاش لہجے میں اسے ساتھ لگاتے کہا جو دھلے سادہ سے چہرے پر ناشتے کی ٹیبل پر اپنے ہاتھ پر اس ظالم کے دباؤ سے ضبط کر رہی تھی۔ ولیمہ 2 دن بعد رکھا تھا۔ وہ مکس کھوکھلا سا مسکرائی تھی۔ کیا چاہ رہی ہو ڈارلنگ، میں کھلاؤں سب کے سامنے؟ اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنی گود میں دھرے ہاتھ کی انگلیوں میں الجھتی محسوس کرتے وہ بے بس ہو گئی تھی جو اس کے ساتھ بیٹھا اس کے ضبط کی امتحان لے رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے، میں چلاؤں گی ورنہ۔ سامنے دیکھتے وہ طرف چھپاتے نارمل تاثر دیتے بولی تھی۔ چلاؤ، میں بھی دیکھوں چلا کے کیا جواب دو گی۔ اس کے تاثرات سے محفوظ ہوتے وہ اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔